بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں کتاب الوکالت کا درس جاری ہے، اور آج بھی کچھ مزید ضوابط۔ تو پہلا ضابطہ دیکھیے، فرما رہے ہیں کہ الوکیل یقبل قولہ بیمینہ فیما یدعی، وکیل جو دعویٰ کرے اس کی بات اس کی قسم کے ساتھ مان لیں گے۔ وکیل کی بات مان لیں گے اس کی قسم کے ساتھ، جو بھی وہ دعویٰ کرے۔ جب اس طرح کی بات بولتے ہیں کہ فلاں کی بات مان لیں گے قسم کے ساتھ، اس کا مطلب اسے منکر کے درجے میں رکھ رہے ہیں، اسے مدعی کے درجے میں نہیں، بلکہ منکر کے درجے میں، کیونکہ مدعی کی بات بالبینہ مانی جاتی ہے، یعنی مدعی کی بات نہیں مانی جاتی جب تک کہ بینہ پیش نہ کر سکے، اور منکر کی بات تو مان لیتے ہیں۔ اگر مدعی بینہ نہ پیش کر سکا تو منکر کی بات بعض صورتوں میں بغیر قسم کے اور بعض صورتوں میں قسم کے ساتھ مان لیتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا فیما یدعی، دعویٰ کرے، تو جب دعویٰ ہے تو کیسے اس کی بات صرف یمین سے مان لیں گے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ اگرچہ وہ کوئی بات کسی بات کا دعویٰ کر رہا ہے، مگر دیکھیے گا تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے اپنی اوپر ایک ذمہ جو آ رہا ہے اسی کا انکار کر رہا ہے۔ براءت ذمہ کا دعویٰ، براءت ذمہ کا جو دعویٰ ہے وہ انکار کی قبیل سے ہے۔ جی، تو بنیادی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کبھی وکیل کوئی ایسی بات کرے جس میں ایجاب الضمان علی الموکل ہو، تو یہ دعویٰ ہو گیا، اور اگر براءت نفس ہو تو یہ انکار ہو گیا۔ اس میں اس کی بات مان لیں گے اور اس میں نہیں مانیں گے۔ اب یہ وکیل کون سی بات کہہ رہا ہے اس کو دیکھیں گے، تو اب اتنی بات سے اندازہ ہوا کہ وکیل جو کچھ کہہ رہا ہے یہ تو ایک ضابطے کی بات ہو گئی نا، اور اللہ کہہ کر کے استثناء کریں گے، اور استثناء کو اور ضابطے کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ باتیں پیش کر دی آپ کے سامنے کہ اگر وہ براءت نفس کی بات کر رہا ہے کہ میں ذمے سے بری ہو چکا، تو وکیل تو متبرع ہے، وہ تو متبرع ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں بری النفس ہو چکا، میں بری ہو چکا، ذمہ داری ادا کر چکا، تو اس کی تو بات ماننی چاہیے۔ کسی اور پر الزام تو نہیں دے رہا ہے، وہ اپنی بات کر رہا ہے وہ۔ لیکن جہاں کہیں پر ایجاب الزمان علی الغیر کی بات آ جائے تو وہ تو کسی کو الزام دے رہا ہے، اب اس کی بات کیسے مان لیں گے جب تک کہ بینہ نہ پیش کر سکے؟ یہ باتیں ذہن میں رکھیے، اور یہاں پر یہ پڑھیے کہ وکیل کی بات مان لیں گے اس کی قسم کے ساتھ، فیما یدعی، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، جو کچھ وہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ اصلاً وہ وکیل جو کچھ کہے گا وہ براءت نفس کی بات کرے گا۔ موکل نے کہہ دیا یہ کام کرو، اور وکیل نے کیا نہیں کیا، لیکن وہ بول رہا کہ میں نے کر دیا، تو اپنی اپنی بات وہ کر رہا ہے۔ ہر بندے کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، کوئی کیسے اس کو الزام دے سکتا ہے؟ اس لیے اس کی بات مان لیں گے۔ اب یہیں سے سمجھ میں آیا کہ الا الوکیل بالقبض بقبض الدین اذا ادعا، مگر قبض دین کا وکیل، قبض دین کا وکیل اگر
دعویٰ کرے بعد موت المؤکل، موکل کے مرنے کے بعد انہو کانا قبضہ فی حیاتہ ودفعہ لہو، کہ موکل کی زندگی میں ہی میں نے دین پر قبضہ کر لیا تھا اور موکل کو دے بھی دیا. یہاں پہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، یہاں پر اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ چیز جو جا رہی ہے، یہ چیز، یہ ایجاب الزمان علی الموکل کی بات ہو رہی ہے، براءت نفس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ اس لیے کہ وکیل بقبض الدین، زید نے بکر کو وکیل بنایا کہ میرے فلاں کے ذمے میرا قرض ہے، جاؤ اصول کو اصول کے لاؤ. تو وکیل گیا، بکر گیا اور وہ قبضہ دین لے کے آیا، دے دیا، کام ختم ہو گیا، برات ذمہ ہو گیا. برات ذمہ ہو چکی تو اب یہ تو بات ہو گئی. لیکن جب موکل مر چکا، اب وارثین اس سے پوچھیں کہ قبض دین کا وکیل بنایا تھا تم کو ہمارے والد صاحب نے، لاؤ پیسے لاؤ، پیسے لاؤ چلو، کیونکہ وارثین کا حق متعلق ہو گیا. اب یہ بول رہا ہے کہ میں نے تو موکل یعنی تمہارے والد کی زندگی میں ہی دین پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کو دے بھی دیا. تو یہ صرف براءت نفس کی بات نہیں ہے، بلکہ ایجاب الزمان علی الموکل کی بات ہو گئی کہ سب ذمہ دار تمہارے والد صاحب ہیں. اور وجہ یہ کہ موکل کی موت سے، موکل کی موت سے وکالت ختم. تو موکل کی موت کے بعد اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تو ان کی زندگی میں، اس کا مطلب یہ اب پھنس رہا ہے، تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے ان کی زندگی میں، یعنی اگر ابھی وکالت کے طور پر قبض دین کی بات آئے تو وکالت ختم ہو گئی. تو اس لیے اس نے یہ کہا کہ نہیں، میں نے ان کی زندگی میں قبضہ کیا تھا اور دے بھی دیا. تو اب ذمہ جو ہے وہ موکل پر ڈال رہا ہے، اور موکل پر ذمہ ڈال نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ موجود نہیں ہے. اس لیے اس کا دعویٰ جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے جب تک کہ بینہ پیش نہ کر سکے. یہاں پر یہ صورت بن رہی ہے فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ، کما فی الوالدیہ من الوکالہ، جیسا کہ فتاوی والوالدیہ کی کتاب الوکالت میں ہے، اور ہم نے امانات میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو چلیے ایک بات ہو گئی یہاں پر، یہ میں واضح کر چکا. ایجاب الزمان علی الموکل کا معاملہ ہو تو اس کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ یہ بینہ سے، کیونکہ دوسرے پر لازم کرنا یہ دعویٰ ہو جاتا ہے، اور اپنے نفس کی براءت کی بات کرنا یہ انکار ہے. تو انکار میں قسم کے ساتھ بات مان لیتے ہیں، لیکن دوسرے کو الزام دینا یہ دعویٰ ہے، جب تک بینہ نہ ہو تب تک جو ہے بات نہیں مانی جائے گی. تو ضابطہ ہو گیا یہ. اب استثناءات میں دیکھ لیجئے، استثناءات میں کیا کیا ہے. الا الوکیل، ایک نمبر یہ بقبض الدین، جبکہ موکل کی موت کے بعد وہ دعویٰ کرے کہ میں نے ان کی زندگی میں قبضہ کیا، دے بھی دیا، تو بات نہیں مانیں گے. یہ ایک ہے. دوسرا استثنائی مسئلہ، کہ اس کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ بینہ سے ثابت نہ کر دے وکیل. کہتے ہیں وفیما اذا ادعا بعد موت الموکل، موکل کی موت کے بعد جب وہ دعویٰ کرے کہ انہ اشتری لنفسہ وکان ثمن منقودا، کہ اس نے اپنے آپ کے لیے وہ چیز خریدی تھی اور ثمن تو نقد دے چکے تھے. یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا.
اچھا یہ بات میں نے بتا دی کہ موکل کی موت سے وکیل کی وکالت باطل ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں نے دعویٰ کیا، یعنی موکل کی موت کے بعد موکل کے ورثاء نے، کہ تم کو فلاں چیز خریدنے کا ہمارے والد صاحب نے وکیل بنایا تھا، تم نے خریدا، لاؤ چلو وہ ہمارا ورثہ بن، ہمارا ترکہ بنا، وہ ہمارا حصہ ہے، وہ والد صاحب کا ترکہ بن کر کے ہمارا حصہ ہے، لاؤ دو. تو موت موکل کے بعد اس نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، میں نے موکل کے لیے تو خریدا ہی تھا، میں نے تو اپنے لیے خریدا. اور سمن جو ہے پوری کی پوری قیمت وہ نقد دے چکا تھا، سمن ذمے میں باقی ہے نہیں. تو ایسی صورت میں اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کی وکیل کی، جب تک کہ بینہ پیش نہ کر دے. اس لیے کہ یہاں پر براعت نفس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں پر ایک طرح سے دعویٰ ہو گیا کہ وہ چیز میری ہے. موکل نے وکیل کو کہا کہ فلاں چیز خرید کے لاؤ. اب خریدا نہیں خریدا، اس کے موکل کے مرنے کے بعد وارثین نے کہا کہ والد موکل نے یہ کہا تھا کہ فلاں چیز خرید کے لاؤ، تم لائے، لاؤ دو. تو وکیل کہہ رہا نہیں نہیں، میں نے وہ اپنے لیے خریدا. تو دعویٰ ہو گیا کہ فلاں چیز میری ہے، تم لوگ کی نہیں ہے. تو دعویٰ جب ہو گیا، یہ انکار والی بات نہیں ہے، وہ میرا ہے، تو بینہ پیش کرنا پڑے گا. تیسرا مسئلہ دیکھیے، فیما اذا قال بعد عزله بعت ام سے، کہ موکل نے وکیل کو معزول کر دیا، اس کے بعد یہ بول رہا ہے کہ میں کل ہی بیچ چکا ہوں. وکذب الموکل، اور موکل نے اس کی تکذیب کی. اس صورت میں بھی جب تک کہ بینہ پیش نہ کرے تب تک جو ہے وہ اس کی بات نہیں مانیں گے. موکل نے وکیل کو اس بات کا وکیل بنایا کہ فلاں چیز بیچ دو، تو اس نے فلاں چیز بیچ دی یا نہیں بیچی، جو بھی ہوا. اب کل کو اس نے موکل نے وکیل کو معزول کر دیا. تو موکل اپنے وکیل کو معزول تو کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تمہیں نہیں بیچنا. اب اس کے بعد اسے کہا گیا کہ وہ سامان میں نے بیچنے کو کہا تھا لاؤ، تو اس نے کہا میں نے کل ہی بیچ دیا، یعنی آپ کے معزول کرنے سے پہلے پہلے. اور وہ اب کہہ رہا ہے، اب کہہ رہا ہے، تو اب تو وہ پھنس رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور گویا کہ ذمہ یہ دعویٰ ہو رہا ہے کہ نہیں نہیں، وہ فلاں کا ہو چکا، اور اب ذمہ دار آپ ہیں، معزول کر دیا مجھے، تو اب اس کا ثمن وصول کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے. تو ایسی صورت میں اس کی بات نہیں مانیں گے. وجہ یہاں پر یہ بتائی الحموی وغیرہ میں کہ ہر وہ چیز جس کا انشاء اب نہ کر سکے، یعنی جس کو اب فی الحال نہ کر سکے، تو اس چیز کے کرنے کا دعویٰ اگر کرے گا تو متہم ہوگا. اور جہاں پر متہم ہوگا وہاں مدعی ہوگا، اور جہاں مدعی ہوگا بغیر بینہ کی بات نہیں مانیں گے. جب یہ کہہ چکا کہ میں نے تمہیں معزول کر دیا، تو اب وہ بیچ نہیں سکتا. اور جب بیچ نہیں سکتا، تو اب یہ بول رہا ہے کہ میں نے کل ہی بیچ دیا، اب تو بیچ نہیں سکتا. اب یہ بیچ نہیں سکتا، بول رہا کل ہی بیچ دیا میں نے. تو یہ تہمت کا مقام ہے، موضع تہمت میں ہے یہ، کہ پھنس رہا ہے تو بولا کہ میں نے کل ہی بیچ دیا. اور جب بھی بندہ موضع تہمت میں ہو، اور کب ہوتا ہے موضع تہمت میں، کہ ایسے کام کا دعویٰ کرے جو اب نہ کر سکے، ایسے کام کا دعویٰ کرے جو ابھی بھی کر سکتا ہو، تو موضع تہمت میں نہیں ہے. اور اگر ایسے کام کا دعویٰ کر رہا ہے جو اب نہ کر سکے، تو موضع تہمت میں ہے. اور جب موضع تہمت میں ہے تو وہ بات کر کے مدعی بنے گا، منکر نہیں بنے گا. تو بینہ چاہیے. تو جب موکل نے کہا کہ میں نے تمہیں آج معزول کر دیا، اس نے کہا میں نے کل ہی بیچ دیا، اور موکل تکذیب کر رہا کہ نہیں نہیں، تم نے نہیں بیچا.
تو بات اس میں موکل کی مان لیں گے، یعنی وکیل کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ بینہ پیش نہ کرے۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا۔ اور چلیے، وفیما اذا قال بعد موت الموکل بعت من فلان ب1000 درہم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثہ فی البیع۔ تیسرا مسئلہ دیکھیے، اس میں بھی وکیل جو ہے مدعی بن رہا ہے، منکر نہیں بن رہا ہے، بغیر بینہ کے اس کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ چوتھا مسئلہ ہو گیا۔ فیما اذا قال، وکیل نے موکل کی موت کے بعد کہا، موکل کی موت کے بعد کہا کہ میں نے اسے فلاں سے بیچ دیا 1000 درہم میں، اور 1000 درہم پر قبضہ بھی کر چکا تھا میں، اور وہ 1000 درہم ہلاک ہو گئے۔ اور موت موکل کے بعد کی بات ہو رہی ہے، تو موکل تو مر گیا، تو وارثین اب موجود ہے، تو وارثین بیع کے معاملے میں اس کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں تم نے نہیں بیچا، فإنه لا يصدق، اس کی بات نہیں مانیں گے، وکیل کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ چوتھی مثال ہو گئی، اس لیے کہ موکل کی موت کے بعد وکالت ختم۔ تو اب جس چیز کا موکل نے وکیل کو بیچنے کا وکیل بنایا تھا، اگر نہیں بیچا تو وہ ترکہ بن گیا، وہ چیز ترکہ بن گئی، اور وارثین کے پاس وہ چیز آئے گی۔ تو وارثین نے کہا کہ تم وہ سامان لاؤ جو ہمارے والد نے تم کو بیچنے کے لیے وکیل بنایا تھا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو 1000 میں بیچ بھی چکا، بیچ دیا تھا میں نے، اور سمن پہ قبضہ بھی کیا تھا، اور سمن ہلاک ہو گئی۔ اور جب سمن ہلاک ہونے کی بات کرے گا تو یہ وکیل جو ہوتا ہے وہ تو امین ہوتا ہے، اور امین ضامن نہیں ہوتا، اور جب ضامن نہیں ہوتا تو وہ 1000 دینے کی بات بھی بیکار ہو گئی، کیونکہ وہ ضائع ہو گیا امانت کے طور پہ، تو میرے ذمے نہیں ہے کچھ بھی، نہ مبی دینا نہ سمن دینا، کچھ بھی نہیں۔ وارثین جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں نہیں تم نے نہیں بیچا۔ تو ایسی صورت میں جبکہ وکیل کہہ رہا ہے کہ میں نے بیچ دیا، اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ یہاں پر یہ موکل پر ذمہ دے رہا ہے کہ موکل نے کہا تھا وہی ذمہ دار ہے۔ اور یہاں ایک بات کہی، اذا کان المبیع قائما بعینہ، جب مبیع ابھی بھی موجود ہو، یعنی کسی کو بیچ دیا، یہ کہہ رہا کسی کو بیچ دیا اور وہ مبیع ابھی موجود ہے بعینہ، اس کو ہلاک نہیں کیا، یعنی ختم نہیں، کھانے کی چیز کھایا بھی نہیں، وہ چیز موجود ہے، تو اسی کی واپسی کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو ایسی صورت میں یہ وکیل جو ہے مدعی بنے گا، اور بغیر بینہ کے اس کی بات نہیں مانیں گے، برخلاف اس کے کہ مبیع قائم نہ ہو، قائم نہ ہو بلکہ مستہلک ہو جائے، مبیع مستہلک ہو جائے، جب مستہلک ہو جائے تو وہ چیز تو ہے ہی نہیں، تو اب یہاں پر اس کی بات مان لیں گے، کیونکہ یہاں پر ایجاب زمان علی الغیر کی بات نہیں ہے بلکہ براءت ذمہ کی بات ہے، وہ چیز تو ختم ہو گئی۔ تو اب اس کے دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وارثین جو کہہ رہے ہیں، جس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے کہا تھا تم کو بیچنے کو، تم نے بیچ دیا، یا نہیں بیچا، نہیں بیچا تو لاؤ، تو یہ کہہ رہا بیچ چکا میں، وہ چیز گئی کہیں ہے، وہ ہلاک ہو گئی، تو اب بھی مطالبہ کرنے کا مطلب یہ کہ ضامن بنانا ہے۔ وارثین جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ چیز تم نہیں بیچی تو تم ضامن ہو، کیونکہ وہ مستہلک ہو چکی، تو ضامن بنانا ہے، اور یہ جب وہ لوگ اسے ضامن بنانا چاہتے ہیں تو یہ براءت ذمہ کی بات کر رہا ہے، اس کی بات مان لیں گے۔ چلیے، الکل من الوالجیہ من الفصل الرابع چلو ٹھیک ہے بس۔ فی اختلاف الوکیل مع الموکل، یہ جو چاروں استثنائی فروع بتائے، یہ سب کے سب فتاوی والوالجیہ کی فصل رابع سے، جو فصل رابع کس بارے میں ہے؟ وکیل اور موکل کے اختلاف کے بارے میں۔
چلیے یہ بات مکمل ہو گئی. تو ایک ضابطہ آپ نے پڑھا کہ وکیل یقبل قولہ بیمینی فیما یدعی، اور اس کے ساتھ 4 استثنائی مسائل. لیکن انہی مستثنا مسائل میں جو پہلا مسئلہ تھا وہ کیا تھا کہ وکیل بقبض الدین دعویٰ کرے کہ میں نے موکل کی زندگی میں ہی قبضہ کر کے دے دیا تھا، اس کی بات نہیں مانیں گے. اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وفی جامع الفصولین، جامع الفصولین میں ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم نے نہیں کما ذکرنا ہو فی الاولی، جو پہلے مسئلے میں ہم نے ذکر کیا تھا اس میں یوں ہے قال فلو قال كنت قبضت فی حیات المؤکل ودفعت الیہ لم یصدق. یہی بات تو یہ تھی یہاں پر کہ قبض دین کا وکیل اگر موکل کی موت کے بعد کہے کہ میں نے ان کی زندگی میں قبضہ کیا اور دے بھی دیا تو بات نہیں مانیں گے. تو جامع الفصولین میں یہی بات کیسے ہے کہ اگر وکیل نے کہا کہ كنت قبضت فی حیات المؤکل ودفعت الیہ لم یصدق، یہی بات پہلے تھی. لیکن جامع الفصولین میں ایک قید بھی لگائی ہے، فرمایا اذ اخبر عما لا یملک انشاءہ، یہ ایک توجیہ اور علت ہو گئی. کیوں اس کی بات نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ اس نے وکیل نے ایسی بات کی خبر دی ہے جو اب وہ کر نہیں سکتا. لا یملک انشاءہ، کہ وکیل موکل تو مر چکا، وکالت ختم ہو گئی، اب کچھ وہ کر ہی نہیں سکتا کام. تو جو کام اب نہیں کر سکتا اس کے کرنے کی خبر دے رہا ہے کہ میں نے اس سے پہلے ہی کر دیا. تو جب وہ کام کرنے کا مالک اور مختار نہیں ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے تو موضع تہمت میں ہوا وکانا متہمن. اس وجہ سے یہ مدعی ہو گیا اور اس کی بات نہیں مانیں گے. اور جامع الفصولین میں اس مسئلے کو بتاتے ہوئے یہ بحث بھی فرمائی، کہتے ہیں وقت بحث بأنه ينبغي ان يكون الوکیل بقبض الودیعۃ كذلك، کہ وکیل بقبض الودیعت بھی ایسا ہی ہو. کیا مطلب ایسا ہی ہو؟ کذالک کا مطلب اے کل وکیل بقبض الدین، جو وکیل بقبض الدین ہے وہ تو مدعی کے درجے میں ہوا بغیر بینہ کہ اس کی بات نہیں مانیں گے. اسی طرح سے وکیل بقبض العین بھی ایسا ہی ہو. یہ بقبض العین میں بول رہا ہوں، ودیت ہے نا، ودیت عین ہوتی ہے. تو انہوں نے بحث کی ہے کہ ایسا ہی حکم ہونا چاہیے وکیل بقبض الودیت کے ساتھ بھی. تو یہ تو کہہ دیا انہوں نے ولم یتنبہ، اور توجہ نہ ہوئی ان کی بما فرق به الوالجی بینہما، اس بات کی طرف توجہ نہ ہوئی جو ہاں علامہ والوالجی نے دونوں میں فرق کیا ہے، وکیل بقبض الدین وکیل بقبض العین میں، جس کو بقبض الدین اور بقبض الودیت کہہ لیجیے. یہ دونوں کا حکم ایک نہیں ہو سکتا. کیسے فرق کیا علامہ والوالجی نے کہ وکیل بقبض الدین یرید ایجاب الضمان علی المیت، کہ وکیل بقبض الدین چاہتا ہے کہ میت پر ضمان لازم کرے، اس لیے یہ مدعی ہو گیا، جبکہ کوئی دوسرے کو الزام نہیں دے سکتا جب تک کہ بینہ پیش نہ کر سکے. اسی دیون و تقضیٰ بامثالہا، کیونکہ دیون تو اپنے امثال سے ادا کیے جاتے ہیں، قیمت سے ادا نہیں کیے جاتے. برخلاف وکیل بقبض العین کے، کیونکہ یہاں پر ایجاب الضمان علی الغیر نہیں ہے، بلکہ کہتے فإنه يريد نفی الضمان عن النفس، عن نفسه ہی، وہ چاہتا ہے کہ ضمان کی اپنے اوپر سے ضمان کی نفی کر دے کہ میں ضامن نہیں ہوں، کیونکہ یہاں پر قبض عین کا وکیل ہے اور عین گیا تو سب کچھ گیا، تو میں کیسے ضامن ہو گیا؟ ودیت میں کے معاملے میں تو یہ ہے کہ میں تو امین ہوں، اگر وہ چیز ضائع ہو گئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو یہ فرق ہو گیا. قبض دین کا وکیل اگر کہتا ہے میں نے دے دیا تو ایجاب ضمان علی المیت کرتا ہے وہ الغیر، اور قبض عین کا وکیل اگر کہتا ہے میں نے قبضہ کیا دے دیا
تو وہ نفی زمان عن النفس کرتا ہے وہ، اس لیے اس کی بات یہاں پر مان لیں گے، وہاں پر نہیں مانیں گے۔ چلیے بات ہو گئی۔ وَكَتَبْنَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ فِي بَابِ التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ، کہتے ہیں کنز الدقائق کی شرح میں ہم نے ایک مسئلہ لکھا کہ لا، اچھا کہاں لکھا؟ اس باب میں، توکیل بالخصومت اور توکیل بالقبض میں۔ کیا مسئلہ؟ لا يقبل قولها، لا يقبل فيها قول الوکیل بالقبض، وہ مسئلہ کہ جس میں ہے کہ وکیل بالقبض کی بات نہیں مانیں گے اگر وکیل بالقبض بولے کہ میں قبضہ کر چکا تھا، یہ مسئلہ ہم نے لکھا۔ تو اگر وہ کہے کہ میں نے قبضہ کر لیا، اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اور واقعات حسامیہ میں ہے کہ الوکیل بقبض القرض اذا قال قبضته وصدقه المقرض وكذب الموکل، تو کہتے ہیں موکل کی بات مانیں گے، یعنی موکل نے کہا کہ قرض لے کے آ جاؤ، فلاں سے میں نے بات کر لی ہے، تم جاؤ قرض لے کے آ جاؤ، قرض پر قبضے کا وکیل بنایا۔ اب وکیل بولتا ہے کہ میں نے تو وہ قرض پر قبضہ کر لیا تھا اور لا کے آپ کو دے بھی دیا۔ مقرض اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو قرض دینے والا ہے، لیکن موکل جس نے بھیجا تھا قرضے پر جو ہے وہ قبضہ کرنے کے لیے، وہ نہیں مان رہا ہے، کذب ہو، وہ وکیل کی تکذیب کر رہا ہے کہ نہیں نہیں تم نے قبضہ نہیں کیا یا تم نے نہیں دیا۔ یہاں بات وکیل کی نہیں مانیں گے، بات موکل کی مانیں گے۔ فالقول للموکل کہا نا انہوں نے، اے للوکیل، وکیل کی بات نہیں مانیں گے۔ یہی پہلے کہا لا یقبل فیہا قول الوکیل، یہاں بھی قول وکیل کا نہیں مانیں گے۔ اور اس میں بات جیسے کہ علامہ حموی اور علامہ بیری زادہ وغیرہ نے یہ اشارہ کیا کہ قبض قرض کا وکیل بنانا درست نہیں ہے، تو وکالت ہوئی نہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے قبضہ کر لیا تھا تو یہ مدعی ہو گیا اور اس کو بینہ پیش کرنا پڑے گا۔ آگے چلیے، اذا مات الموکل بطلت الوکالت، یہ بہت آسان ضابطہ ہے کہ جب موکل مر گیا تو وکالت ختم۔ استثناء الا فی التوکیل بالبیع وفاء کما فی بیوع البزازیہ، مگر ایک مقام پر بیع وفا کی توکیل میں۔ اب یہ استثناء جو ہے وہ اس کی تشریح ذرا مشکل ہے، کیونکہ بیع بالوفا جو ہے اس کی بڑی تشریحات آئی ہیں۔ بیع بالوفا ہے کیا؟ یہ رہن ہے یا واقعتاً بیع ہے یا اقراض ہے یا کیا ہے؟ بہرحال استثناء تو یہاں کر دیا انہوں نے۔ بیع بالوفا میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سامان دوسرے کو بیچ دیتے ہیں اور وعدہ یہ ہو جاتا ہے کہ میں سمن تو لے رہا ہوں تم سے اور مبی دے رہا ہوں، لیکن جب پیسے میرے پاس ہو جائیں گے تو میں وہ سمن تم کو واپس دوں گا اور مال مجھے واپس کر دینا، دوبارہ ہم طے کر لیں گے۔ یعنی میں بیچ رہا ہوں تم کو، تم خرید رہے ہو، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہی مبی میں تم سے خرید لوں گا واپس۔ یہ ہے بیع بالوفا۔ جی، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اگر کوئی چیز رہن کے طور پر دیں، یعنی قرض کے طور پر پیسہ لینا تھا اور سامان رہن کے طور پہ رکھنا تھا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ رہن مال مرہون سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے، تو مال مرہون سے فائدہ اٹھانے کی لوگوں نے یہ صورت نکالی بیع بالوفا کرنا، کیوں رہن رکھنا اور کیوں قرض لینا؟ چلو ہم خرید و فروخت کر لیتے ہیں، سامان تم خرید لو اور تمہارے لیے وہ چیز تم مالک ہو جاؤ گے، اس سے فائدہ اٹھانا، مجھے پیسے دے دو، اور جب میں کما لوں گا، اس پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ جب ہو جائے گا میرے پاس مزید، تو میں وہ پیسے تم کو دوں گا، پھر وہ سامان مجھے بیچ دینا۔ تو توکیل بالبیع وفاءً میں
موکل کی موت کے بعد بھی وکالت باطل نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں کہا کہ ہر جگہ وکالت باطل ہو جاتی ہے مگر یہ چند مقام۔ مگر علامہ پیری زادہ نے کچھ اور صورتیں بتائی ہیں کہ موکل کی موت کے بعد بھی وکالت باطل نہیں ہوتی۔ جی، جیسے رہن کے معاملے میں، رہن کو فروخت کرنے یا قبضہ کرنے وغیرہ کے معاملے میں۔ آگے چلیے، اذا قبض المؤکل الثمن من المشتری صح استحسانا، یہ ایک ضابطہ دیکھیے، مؤکل نے مشتری سے سمن پر قبضہ کر لیا، مشتری سے سمن لے لیا، تو کیا یہ موکل کا قبضہ درست ہے؟ جی ہاں درست ہے، استحسانا۔ آپ پڑھ چکے کہ مؤکل کسی کو وکیل بناتا ہے سامان بیچنے کا، تو جو وکیل ہے وہ بیچے گا تو سارے حقوق وکیل کی طرف راجع ہے، تو مشتری یعنی جس کو وکیل نے بیچا تو وکیل تو مبی پر قبضہ دے گا اور مشتری سمن دے گا کس کو؟ حقوق جب راجع وکیل کی طرف ہے تو وکیل کو دے گا، تو مشتری سے سمن پر قبضہ تو وکیل کرے گا، موکل کرے تو وہی کہتے ہیں موکل کا قبضہ کرنا درست نہیں ہے قیاساً، لیکن استحساناً صحیح ہے۔ استحساناً صحیح ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو ہے وکیل بھی بری ذمہ ہو جائے گا، لہٰذا موکل وکیل سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ جس سامان کو بیچنے کو میں نے کہا تھا تم نے بیچ تو دیا اور لاؤ پیسے لاؤ، کیونکہ مشتری نے پیسے ڈائریکٹ موکل کو دے دیا، وکیل کو نہیں دیا، موکل نے قبضہ کر لیا، کام ہو گیا، لیکن یہ استحساناً ہے، یہ ایک ضابطہ ہو گیا۔ استثناء دیکھیے، الا فی الصرف، مگر بیع صرف میں اگر موکل قبضہ کرے گا تو یہ درست نہیں ہے، استحساناً بھی ہو سکتا ہے بیع صرف میں موکل کا قبضہ درست نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہو کہ بیع صرف میں عوضین پر قبضہ مجلس میں ہونا چاہیے، تفرق ابدان سے پہلے بدلین پر قبضہ ہو جانا چاہیے بیع صرف میں، ورنہ یہ ربا ہے اور ربا نسیہ ہو جائے گا۔ یہ بات تو معلوم ہوگی، بیع صرف میں سونا ایک طرف دوسری طرف بھی سونا یا دونوں طرف چاندی، تو بیع صرف جو سمن کی بیع سمن سے ہوتی ہے وہاں مجلس بدلنے سے پہلے یعنی مجلس میں ہی قبضہ عوضین پر قبضہ ہو جانا چاہیے، تو موکل نے جب وکیل کو بیچنے کا وکیل بنایا اور وکیل نے بیچا تو وکیل وہاں پر ہے، وکیل ہی قبضہ کرے گا۔ موکل قبضہ کر رہا ہے کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موکل بعد میں قبضہ کر رہا ہے، کیونکہ موکل بھی وہاں موجود ہے، وکیل بھی موجود ہے، تو کس کام کی وکالت ہے یہ؟ موکل خود بیچ دے، تو موکل کا قبضے کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس بدلنے کے بعد، تو اب مجلس بدلنے کے بعد قبضہ کرتا رہے، اس کا کیا اعتبار؟ کما فی منیت المفتی۔ آگے چلیے، الوکیل اذا اجاز فعل الفضولی او وکل بلا اذن و تعمیم وحضره فانه ينفذ على الموکل۔ ابھی گزشتہ اسباق میں یہ بات آئی کہ وکیل جس بات کا وکیل تھا اس نے خود نہیں کیا، کسی اور کو وکیل بنا دیا اور اس دوسرے وکیل نے وہ کام کیا اور اس وکیل نے منظور کر لیا یا اجازت دے دی یا نافذ کر دیا تو کام ہو جاتا ہے۔ اسی جیسی بات یہاں پھر اب ایک ضابطے کے طور پہ آ رہی ہے کہ وکیل نے فضولی کے فعل کو جائز کر دیا تو کہتے ہیں کہ یہ نافذ ہو جائے گا موکل پہ۔ وکیل نے فضولی کے فعل کو جائز کر دیا، زید نے بکر کو وکیل بنایا کہ سامان بیچ دو، اور خالد نے زید کا سامان اٹھا کے بیچ دیا، تو اب وکیل جو بکر ہے وہ بھی اگر فضولی کے فعل کو جائز کر دے تو جیسے موکل جائز کرے گا تو نافذ ہے، وکیل بھی جائز کرے گا تو نافذ ہے۔ او وکلا، یا پھر وکیل نے کسی تیسرے بندے کو وکیل بنا دیا جبکہ اس کو نہ اجازت تھی اور نہ توکیل عام ملی تھی اس کو، وحضرہ، اور جب
اس دوسرے وکیل نے وہ کام کیا تو یہ پہلا وکیل بھی وہاں موجود تھا، یعنی اس کی مرضی اس میں شامل ہے، تو یہ تصرف یا یہ عقد نافذ ہو جائے گا موکل پر بھی. یہ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ حضور رأیہ، اس لیے کہ جب موکل نے وکیل کو وکیل بنایا تھا تو مقصد یہ تھا کہ وکیل کی رائے اس میں شامل ہو. اب اس نے کسی اور کو وکیل بنا دیا، اور وہ جو تیسرا بندہ ہے اس نے کیا اور اس نے اسے منظور کیا یا موجود تھا، تو رائے تو شامل ہو گئی، مقصد حل ہو گیا. تو یہ عقد جو ہے موکل پر نافذ ہوگا، مگر استثناء کی چند صورتوں میں یہ عقد جو ہے تیسرا بندہ اگر کرے گا تو موکل پر نافذ نہیں ہوگا. وہ کون سا مسئلہ ہے؟ الا فی الوکیل بالطلاق والعتاق، مگر طلاق و عتاق کا وکیل، کیونکہ موکل نے اپنی زوجہ کو طلاق دینے کا وکیل بنایا یا اپنے غلام کو آزاد کرنے کا وکیل بنایا، تو اب وکیل کسی تیسرے بندے کو وکیل بنائے طلاق دینے کا نہیں چلے گا. تیسرا بندہ طلاق دے گا تو نہیں ہوگی اگرچہ وکیل وہاں موجود تھا. لِأَنَّ الْمَقْصُودَ عبارت ہو، کیونکہ موکل نے اس کو طلاق دینے کا وکیل بنایا تو مقصود یہ ہے کہ تمہارے الفاظ ہونے چاہیے. کسی اور کے نہیں، تم اپنے الفاظ سے طلاق دو گے. والخلا والکتابۃ کالبیع، اور خلا اور کتابت جو ہے وہ بیع کی طرح ہے. یعنی اوپر جو کہا تھا کہ وکیل کسی اور کو وکیل بنائے اور تیسرا بندہ وہ کام کر دے جبکہ پہلا وکیل وہاں موجود ہو تو نافذ ہو جائے گا. یعنی تمام وکالات میں استثناء طلاق و عتاق کا ہے، تو یہ خلا اور بیع جو ہے نا یہ چلے گئے اوپر. اس میں خلا اور کتابت بیع کی طرح، یعنی بیع کا وکیل بنایا یا اجارے کا وکیل بنایا یا اس طرح سے کسی بات کا وکیل بنایا، اس وکیل نے کسی اور کو وکیل بنا دیا اور تیسرے بندے نے وہ بیچا اور یہ پہلا وکیل موجود تھا، ہو جائے گا. تو خلا اور کتابت بھی اسی کی طرح ہے، یعنی یہ بھی ہو جائیں گے. استثناء صرف طلاق و عتاق کا ہے بس. اب آگے چلیے. الشیء المفوض الی اثنین لا یملکہ احدہما، یہ ایک نیا ضابطہ توجہ سے سنیے کہ جو چیز دو آدمیوں کو سپرد کی گئی وہ دو ہی آدمیوں کے ذمے رہے گی، ایک اس کا مالک نہیں ہو سکتا. یعنی تنے تنہا ایک ہی بندہ کر دے نہیں ہوگا. جیسے دو آدمیوں کو وکیل بنایا کہ یہ میرا سامان بیچ دو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کی رائے شامل رہے اس سامان کے بیچنے میں. ایک پر اعتماد نہیں ہے، دو کو بنایا اس نے تاکہ دونوں کی رائے ملے تو بات مضبوط ہو اور دونوں ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور اچھا فیصلہ کریں کہ کس کو بیچنا چاہیے. تو شے جو مفوض ہو دو کی طرف، ایک اس کا مالک نہیں ہو سکتا، ایک اگر کرے گا تو نہیں ہوگا. کل وکیلین، اس کی مثال میں نے دی. زید نے ایک بندے کو وکیل نہیں بنایا، دو کو وکیل بنایا، تو دونوں جب کریں گے تبھی کام ہوگا، ایک اندھا کرے گا تو نہیں ہوگا. وصیین، میت نے اپنے مال کا وصی دو شخصوں کو بنایا کہ میرے یتیم بچوں پر مال خرچ کرنا ہو یا جو بھی ذمہ داری، دو آدمی وصی ہے. اس کا مطلب ایک پر اعتماد نہیں ہے، ایک تجربہ کار ہے ایک قریبی ہے، تو قرابت دار اور ایک تجربہ کار دونوں کو ملا کر وہ چاہتا ہے کہ فائدہ اٹھائے کہ صحیح سے یہ لوگ فیصلہ کریں، تو ایک بندہ نہیں کر سکتا. ناظرین، یعنی جائیداد موقوفہ پر متولی اور ناظر دو بندوں کو بنایا تو دونوں مل کے فیصلہ کریں گے، ایک بندہ نہیں. یا سلطان اسلام نے دو کو قاضی بنایا تو ایک نہیں فیصلہ کر سکتا. حکمین کی پنچ نے، لوگوں نے جو دو دو گروہ تھے ان لوگوں نے ایک بندے کو حکم نہیں بنایا، دو کو، دونوں مل کے فیصلہ کریں گے، لہذا ایک بندہ فیصلہ کرے گا تو وہ نافذ نہیں ہوگا. والمودعین، مودعین بفتح الدال، یہ ودیت رکھنے والے نے ایک بندے کے پاس ودیت نہیں رکھی، دو کے پاس، اس لیے کہ اعتماد دو پر ہے، اکیلے پر نہیں ہے، لہذا ایک بندہ سپرد نہیں کر سکتا، دونوں مل کے کریں گے.
والمشروط لهم الاستبدال والادخال والاخراج. اسی طرح سے جو ہے دو ایسے شخص ہیں کہ جن کے لیے واقف نے یا کوئی متصرف ہو، اس نے دو بندوں کے لیے استبدال کی شرط رکھی یا ادخال و اخراج کی. جیسے مثال کے طور پر کسی نے کوئی جائیداد وقف کی، زید نے اپنی زمین وقف کی مسجد مدرسہ کسی کے لیے یا یتیموں کے لیے، تو اب آپ کو پتا ہے کہ جائیداد موقوفہ کو بدل نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر واقف نے استبدال کی شرط لگ دی تھی تو بیچ سکتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو بدل سکتے ہیں. بیچنے کا مطلب بدل سکتے ہیں. لیکن اس نے استبدال کی جو شرط رکھی تھی دو بندوں کے لیے، یعنی ایک بندہ نہیں کر سکتا، دو لوگ ہوں گے، یا ادخال یا اخراج، اس چیز کو اس میں داخل کرنا، اس چیز کو اس سے خارج کرنا وغیرہ وغیرہ. اس کی شرط دو بندوں کی رکھی تھی کہ دو آدمی کریں گے، اکیلا ایک بندہ نہیں. تو پھر یہ سب صورتیں وہ ہو گئی کہ ایک بندہ نہیں کر سکتا. ساری مثالیں ہو گئی. اب استثناء دیکھیے، الا فی مسئلۃ، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ اذا شرط الواقف النظر له او الاستبدال مع فلان، کی وقف کرنے والا بندہ وہ تولیت اپنے لیے رکھے یا استبدال اپنے لیے رکھے ایک بندے کو ملا کر. وہ کہہ رہا نظر میرے لیے، یعنی میں متولی ہوں یا میں بدل سکتا ہوں، اور یہ دونوں ملا دیا مع فلان، اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی. یعنی ناظر میں ہوں، وہ میرا دوست جو ہے نا وہ بھی میرے ساتھ رہے گا، یا بدلنے کا اختیار میرے پاس ہے اور فلاں کے پاس. تو جب واقف نے خود شرط لگا دی کہ نظر یا تولیت میرے پاس، یا اختیار تبدیلی یا استبدال میرے پاس، مع فلان، ایک بندے کو ملا کر، تو یہاں پر اگرچہ اپنے ساتھ ایک بندے کو شامل کر رہا ہے، مگر چونکہ یہ خود واقف ہے تو اکیلے بھی کر سکتا ہے. یہاں فلاں کا ملانا ضروری نہیں، اکیلے فیصلہ کرے تو نافذ نہ ہو، ایسی بات نہیں، خود بھی استبدال کرے تو ہو جائے گا. فإن للواقف الانفراد دون فلان، کیونکہ یہاں پر فرمایا کہ واقف، وقف کرنے والا، وہ اکیلے بھی فیصلہ کر سکتا ہے، الانفراد دون فلان، فلاں کے بغیر، جیسا کہ فلاں خانیہ میں ہے. چلیے بات ہو گئی. اب دیکھیے کہتے ہیں الوکیل لا یکون وکیلا قبل علم بالوکالتی. ایک اور ضابطہ، وکیل علم بالوکالت سے پہلے وکیل نہیں بن سکتا. جب پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ میں وکیل ہوں، اب اگر تصرف کرے گا تو وہ ذمہ دار خود ہوگا یا فضولی ہوگا. تو موکل نے اس کو وکیل تو بنا دیا، لیکن ابھی خبر نہیں پہنچی، تو جب تک اسے خبر نہیں پہنچی تب تک وہ وکیل نہیں ہوگا. الا، اب استثناء دیکھیے، مگر کچھ مسئلے ہیں. کون سا مسئلہ؟ الا فی مسئلۃ، ہاں، علم المشتری بالوکالتی ولم يعلم الوکیل البائع بکونہ وکیلا، کہ مشتری کو اس وکیل کی وکالت کا علم ہو گیا. زید نے بکر کو وکیل بنایا کہ میرا فلاں مال بیچ دو، تو بکر بیچنے لگ گیا اور اسے پتا نہیں ہے کہ میں وکیل ہوں. مشتری خریدنے لگ گیا، یعنی مشتری خود بڑھ کے اس وکیل کے پاس گیا، اور مشتری کو پتا ہے کہ زید نے اس کو وکیل بنا دیا، خود وکیل کو پتا نہیں ہے کہ مجھے وکیل بنایا، وہ اپنے کو فضولی سمجھے گا. تو مشتری کو پتا ہے کہ یہ صاحب وکیل ہیں، اور اس مشتری نے وکیل، بائع وکیل کو بتایا بھی نہیں بکونہ وکیلا. جی، ولم يعلم الوکیل البائع بکونہ وکیلا، وکیل نے بائع کو بتایا بھی نہیں کہ تم وکیل ہو. تو ایسی صورت میں اگر مشتری خرید لیتا ہے اور بائع بیچ دیتا ہے تو یہ وکالت درست ہوگی اور بیع ہو جائے گی اور نافذ بھی ہو جائے گی اور موکل پر نافذ ہوگی، کما فی البزازیہ. یہ ایک استثناء ہے. ایک اور استثناء، وفی مسئلۃ ما اذا امر المودع المودع بدفعها الى فلان فدفعها له ولم
یعلم بکونہ وکیلا، کیا مسئلہ ہے کہ مودع امانت کے طور پر مال رکھنے والا، اس نے مودع یعنی جس کے پاس امانت کے طور پر مال رکھے گا، مودع نے مودع کو حکم دیا کہ ودیعت جو ہے فلاں کو دے دو، میں نے تمہارے پاس جو پیسے یا فلاں فلاں چیز رکھی ہے وہ سب جو ہے نا فلاں کو دے دو، ہو سکتا ہے کہ وہ مقروض ہو اس فلاں کا، مودع نے مودع کو کہہ دیا کہ تم وہ چیز فلاں کو دے دو، فدفعها له، تو مودع نے وہ سامان اس فلاں کو دے دیا، لہو یہ فلاں کی طرف جائے گی، ولم یعلم بکونہ وکیلا، اور اس سے بھی مراد یہی، جو فلاں ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں وکیل تھا، یعنی وکیل بالقبض، زید نے فلاں کو وکیل بالقبض بنایا کہ مودع کوئی سامان تمہیں دے تو تم لے لینا، لیکن اسے پتہ نہیں، ابھی بتایا نہیں، اور مودع کو کہہ دیا، اب مودع کو پتا ہے یا پتہ نہیں، جو بھی صورت ہو، مودع کو کہہ دیا یہ مال جو ہے فلاں کو دے دو وکیل بالقبض کو، اور اس وکیل بالقبض کو پتہ نہیں ہے کہ وہ وکیل بالقبض ہے، تو جیسے ہی قبضہ کرے گا یہ قبضہ موکل کا ہو جائے گا، یہ بھی ایک استثنائی مسئلہ، اگرچہ وکیل کو پتہ نہیں ہے وکیل ہونے کا، مگر پھر بھی قبضہ ہو جائے گا، حاصل یہ ہوگا اس مسئلے کا کہ وہ جو بندہ جسے اپنی وکالت کی خبر نہیں ہے اور وہ وکیل بالقبض بنایا جا چکا، وہ قبضہ کرے تو موکل کا قبضہ ہوگا، اس کا مطلب کہ اگر وہ چیز کسی کے پاس ضائع ہو گئی تو وہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہے، یہ مسئلہ خانیہ میں، دو مسئلے ہو گئے جو اس سے مستثنا ہے، اس سے کہ جب تک وکیل کو پتہ نہ ہو تب تک وہ وکیل نہیں بنے گا، بخلاف ما، اب بخلاف جب کہیں گے تو یہ تو خلاف ہو گیا الا مستثنا کے نا، تو پھر یہ فرع ہو گئی، فرع ہو گئی، یہ مسئلہ فرع ہو جائے گا ضابطے کا، جی، تو دیکھیے بخلاف ما اذا وکل رجلا بقبضها، برخلاف اس کے کہ جب موکل نے کسی کو وکیل بنایا امانت پر قبضہ کرنے کا، اور نہ مودع جانتا ہے اور نہ وکیل جانتا ہے وکالت کو، اس نے موکل نے کسی کو قبضے ودیت کا وکیل بنایا اور مودع کو بھی پتہ نہیں ہے اور وکیل کو بھی وکالت کا پتہ نہیں ہے، فدفعها له، اور ایسی صورت میں اگر مودع نے وکیل کو دے دیا، فدفعها، یہ ہو گیا مودع، دفعها لہو، یہ ہو گیا وکیل، تو مودع نے اگر وکیل کو وہ ودیت دے دی، یہاں پر دینا نہیں ہوگا، یہاں پر وہی بات ہوگی پہلی والی صورت، یہ والی صورت، کہ وکیل کو اگر پتہ نہیں ہے تو وہ وکیل نہیں ہے، لہذا کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْمَالِكَ مُخَيَّرٌ فِي تَضْمِينِ أَيِّهِمَا شَاءَ إِذَا هَلَكَتْ، کیونکہ وہ وکیل تو بنا نہیں، اگرچہ موکل نے بتا دیا لیکن جب تک اسے علم نہیں ہوگا وکیل بنے گا نہیں، لہذا مودع سے ہلاک ہو یا وکیل سے ہلاک ہو، جس سے بھی ہلاک ہو، جس سے چاہے مالک لے سکتا ہے ضمان، فَإِنَّ الْمَالِكَ مُخَيَّرٌ، مالک کو اختیار ہے کہ ان میں سے جس کو چاہے ضامن بنائے اگر وہ ودیت ہلاک ہو جائے، اور یہ مسئلہ خانیہ میں ہے، یہ مسئلہ بھی خانیہ میں ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب، چلیے آج یہی روکتے ہیں۔